بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، انسان جو عمل ساری زندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل کی توفیق دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسی طرح کے ایک نوجوان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا درجہ عطا فرمایا۔ اس واقعے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا اور وہ بادشاہ جادو کے زور پر بادشاہت کرتا تھا۔ جادوگر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کوئی نوجوان دے دیا جائے تاکہ میں اپنا ہنر و فن اس کو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی رعایا میں سے دیکھتا ہوں کوئی سمجھدار نوجوان۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا جادو سیکھنے کے لیے۔ اب وہ نوجوان جب بھی گھر سے نکلتا جادو سیکھنے کے لیے تو راستے میں دیکھتا ایک راہب لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہا ہے۔ تو وہ نوجوان روزانہ دیکھتا آتے جاتے۔ تو ایک دن اس نے بھی سوچا کہ میں بھی مجمع میں کھڑے ہو کر دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ تو وہ بھی کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، ان کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ روزانہ آتے جاتے وہ مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے۔ تو وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتاتے۔ وہ نوجوان روزانہ اسی طرح آتے جاتے ان کو دیکھتا۔ تو ایک دن راہب نے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جادو نہ سیکھ، دین سیکھ۔ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، دین سیکھے گا تو تیرے کام آئے گا اور زندگی کا عمل اچھا ہوگا تیرا۔ اسی دین اور علم کی روشنی تو سب میں پھیلائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت خوش ہوگا۔ اس کی باتیں اس نوجوان کے دل میں گھر کر گئی۔ تو اس جادوگر نے اس نوجوان کی بادشاہ سے شکایت کری۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو طلب کیا کہ تم اتنا کم ٹائم کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے بہانہ بنا کر بادشاہ کو ادھر ادھر کی باتیں کر کر چپ کروا دیا۔ ایک دن وہ نوجوان راستے میں سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی چھت پر چڑھا ہے، کوئی درخت پر۔ تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا دیکھ کر بہت حیران پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ جادوگر سچا ہے تو میں اس کو پتھر ماروں گا، اس کو مار دے، میرے لیے نہیں اپنی قدرت کی خاطر۔ تو وہ پتھر مارتا ہے تو وہ اژدہا نہیں مرتا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ، اگر یہ راہب سچا ہے تو میں اس کو پتھر ماروں گا، اس کو مار دے، میرے لیے نہیں اپنی قدرت کی خاطر اس کو مار دے۔ اور وہ پتھر مارتا ہے تو وہ اژدہا مر جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ راہب سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے اور پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کا ایک درباری بیمار ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ بہت علاج کروایا لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ادھر اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت اور طاقت پیدا کر دی، اتنی کہ جو بھی اس کے پاس آتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحتیاب ہو کر جاتا۔ اور یہ بات سب جگہ پھیلنی شروع ہو گئی اور درباری کو بھی کسی نے کانوں کان خبر دی کہ تم فلاں نوجوان کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کرواؤ۔ وہ درباری اس نوجوان کے پاس جاتا ہے اور اپنا ماجرا بتاتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو وہ درباری کہتا ہے، میں اس کام کے لیے، اپنی صحت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، صحتیاب ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بات آگ کی طرح پھیل جاتی ہے سارے شہر میں۔ بادشاہ نے اس بات پر درباری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے شفا دی؟ درباری نے کہا، اسی نے جس نے تجھے اور مجھے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بادشاہ بہت گھمنڈی تھا اور اس نے اس بات پر اس کو سزا دی کہ تو مجھے نہیں مانتا۔ اس درباری نے اس نوجوان کا اور اس نوجوان نے اس بزرگ کا پتہ بتایا۔ تو بادشاہ نے بزرگ اور درباری دونوں کو قتل کروا دیا اور حکم دیا کہ بچے کو پہاڑ پہ لے جا کر پھینک دو۔ اس نوجوان نے یہی دعا کری کہ یا اللہ، میری نہیں اپنی قدرت کی خاطر ان کو جلوہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے سپاہیوں کو پہاڑ پہ سے گرا کر مار دیا۔ وہ نوجوان پھر بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو، میرا رب سچا ہے، تم جھوٹے ہو۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے پھر اپنے درباریوں کو بولا کہ اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دو۔ پھر اس نوجوان نے دعا کری کہ یا رب، میری نہیں اپنی قدرت کی خاطر جلوہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سپاہیوں کو دریا میں ڈبو کر مار دیا۔ اور وہ نوجوان پھر بادشاہ کے پاس اٹھ کر آیا اور کہا، دیکھا تم نے میرے رب کا کمال، اس نے میری جان بچا لی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرو سب کو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم مجھے کیسے مار سکتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا اور تم اللہ کا نام لے کر تیر چلانا۔ اور اس بادشاہ نے سارا مجمع اکٹھا کیا۔ بادشاہ نے جب تیر چلایا تو تیر اس بچے کی پیشانی پر لگا جا کر اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور یہ ماجرا دیکھ کر سارا مجمع مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا سب نے۔